یہ حدیث مبارکہ جو امام بخاری نے نقل کی، اس میں جس چیز کا ذکر کیا گیا اسی پر انشاءاللہ کلام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جنہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، اور وہ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ جب یہ آئے تو اس کے بعد بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، توفیت امی، میری والدہ کا جب انتقال ہوا، انا غائب عنہا، میں یہاں پر موجود نہیں تھا۔ تو اب یہ کہنے کے بعد بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِن تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا، اگر میں ان کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کروں، ان کی طرف سے کوئی چیز خیرات کروں اللہ کی راہ میں، اپنی والدہ کی طرف سے کوئی چیز دوں، تو کیا یہ میرا عمل میری والدہ کو فائدہ دے گا یا نہیں دے گا؟ جب انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہ عرض کیا، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، ہاں ضرور انہیں نفع دے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ جواب سننے کے بعد حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انا حائط المخراف صدقۃ علیہا، کہ میرا وہ باغ جو میوے سے بھرا ہوا ہے، میں وہ سارے کا سارا اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتا ہوں۔ تو یہ حدیث مبارکہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب الوصایا میں نقل فرمائی۔ اس حدیث مبارکہ میں ایصال ثواب کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ الحمدللہ معمولات اہل سنت میں سے ایصال ثواب ایک ایسا عقیدہ، ایک ایسا نظریہ ہے کہ جس پر امت کا اجماع ہے۔ بعض لوگ ایصال ثواب کو روکنے کی کوشش کرتے آئے اور کر بھی رہے ہیں، لیکن نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واضح فرامین موجود ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات موجود ہیں، اور اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ کہ جو دنیا میں اس کی اطاعت، عبادت اور فرما برداری میں مصروف رہتے ہیں، یا وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی کرتے ہیں، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بعد والے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا، انہیں یہ ترغیب دلائی گئی کہ تم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرو گے، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس ایصال ثواب کا ان کو فائدہ اور نفع پہنچا دے گا۔ ایصال ثواب کا مطلب یہ کسی مرحوم شخص کو ثواب کا پہنچا دینا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار آیات موجود ہیں جن میں ایصال ثواب کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اولاد کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے والدین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور دعا کیا کریں؟ رب کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ اے مالک و مولا، میرے والدین پر رحم و کرم فرما، جس طرح کہ بچپن میں انہوں نے مجھے پالا، میری پرورش کی، تو بھی ان پر اپنا فضل و کرم فرما۔ تو اس آیت مقدسہ میں پہلے احسان کا ذکر ہے کہ ان کے لیے اپنے نرمی کے بازو کو بچھا دے، گویا کہ جب دنیا میں وہ موجود ہوں اپنی حیات کے ساتھ تو ان کے ساتھ احسان اور بھلائی کر، اور جب تیرے والدین دنیا سے چلے جائیں تو آیت کا یہ حصہ کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ دنیا کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے
یعنی جب وہ موجود ہیں تو بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو، تو بھی اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہو، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو اب فرمایا کہ خصوصیت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ ان دونوں پر تو اپنا فضل و کرم فرما دے۔ تو اب یہ رحم کی دعا کرنا، ان کے لیے فضل و کرم کی دعا کرنا، رب تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا، مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے اور یہ اولاد جب اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا اور استغفار کی برکت سے ان کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور یہی ایصال ثواب، یہی ان کے لیے بخشش کا راستہ اور یہی ذریعہ جسے ایصال ثواب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے والدین کے لیے دعا مانگنے والا، اپنے والدین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے والا والدین کا فرما بردار کہلائے گا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا، جیسا کہ دوسری آیت مقدسہ میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اے محبوب جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی وہ مجھ سے دعا کریں گے میں ان کی دعا کو قبول کروں گا۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ کچھ خصوصیات انبیاء کرام کی ایسی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرما دی ہیں۔ ان خصوصیات میں سے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ خصوصی بات کہ جو نبیوں کے لیے ان کا خاصہ تھی، اور وہ کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو یہ حکم ارشاد فرماتا تھا کہ اے میرے نبی تو مجھ سے جب بھی سوال کرے گا، جب بھی مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا، اور یہ خصوصیت پہلی امتوں میں نہیں تھی، محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو خاص طور پر عطا کی گئی کہ وہ خاصہ کہ جو انبیاء کرام کا تھا کہ وہ جب بھی رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ محبوب کی امت کو بھی یہی چیز عطا فرما دی کہ وہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کا خاصہ جو سرکار کی اس امت کو عطا کیا گیا۔ تو اب جب یہ اپنے والدین کے لیے کوئی شخص دعا کرے گا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا، ایک تو اپنے والدین کا حق ادا کرے گا کہ مرنے کے بعد بھی اولاد پر جو ان کے حقوق ہیں وہ یہ کہ اپنے والدین کے لیے وہ مغفرت کی دعا کرتے رہیں، اور اپنے والدین کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت گزار بھی کہلائے گا کہ جس طرح اسے نماز اور روزے پر اجر و ثواب ملے گا اسی طرح اسے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے پر بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو گویا کہ اس طریقے سے ایصال ثواب اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے کرنا، یہ قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مقدسات سے ثابت ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک مقام پر ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مسلمان میت پر 100 آدمی جمع ہو جائیں اور وہ اس کا نماز جنازہ پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا سے، جو وہ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، مغفرت کی دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا سے اس میت کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب یہاں حدیث مبارکہ میں 100 آدمیوں کا ذکر کیا گیا۔ دوسری حدیث مبارکہ بھی مسلم شریف میں ہی موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے آزاد کردہ غلام حضرت قریب یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے انتقال کے بعد گھر میں موجود تھے، اپنے غلام سے یہ کہا کہ جا کر دیکھو جنازے پر کتنے لوگ موجود ہیں۔ حضرت قریب کہتے ہیں کہ میں گیا، میں نے دیکھا کہ کافی لوگ موجود تھے، میں نے آ کر عرض کیا کہ کافی لوگ موجود ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے۔ ارشاد فرمایا کہ کیا 40 سے زیادہ ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پھر نبی کریم علیہ السلام کے یہ فرمان بیان کیا کہ میں نے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، سرکار یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جس میت پر 40 مسلمان جمع ہو جائیں
اور وہ اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں 100 آدمیوں کا نہ 40 آدمیوں کا ذکر کیا، بلکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مسلمان میت پر 3 صفیں مسلمانوں کی جمع ہو جائیں، وہ 3 صفیں اس کا جنازہ پڑھ لیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ اب ان تینوں حدیث مبارکہ کا مفہوم محدثین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 100 آدمیوں کا ذکر کیا، پھر محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرا کوئی امتی ایسا بھی ہوگا کہ جس پر 100 آدمی جمع نہ ہو سکیں، اس کے لیے 40 آدمیوں کا ذکر کر دیا۔ پھر دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ 40 کا عدد بھی پورا نہ ہو سکے۔ اب اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت سے اتنی شفقت اور محبت فرماتے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر امتی بخشا جائے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ 3 صفیں اگر جمع ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ اسی لیے فقہائے کرام نے یہ فرمایا کہ اگر کم تعداد ہو، یعنی اگر 6 یا 7 آدمی بھی ہوں تو انہیں 3 صفوں میں کر لیا جائے، تاکہ 3 صفیں بننے سے یہ فضیلت اسے حاصل ہو جائے گی کہ یہ جب میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیں گے۔ تو اب ان تمام احادیث مبارکہ میں بھی یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب اس مرحوم کے لیے، اس میت کے لیے یہ بخشش و مغفرت کی دعا کریں گے، یہ شفاعت طلب کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو اس میت کے حق میں قبول فرما کر اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو ایصال ثواب اور کس چیز کا نام ہے؟ جب کوئی شخص دنیا سے چلا گیا، اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا، مغفرت کی دعا کرنا، اور وہ آیت مقدسہ جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم مجھ سے دعا کرو گے میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہاں کسی بات کی قید نہیں لگائی کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازے سے پہلے دعا مت مانگو، جنازے کے بعد دعا مت مانگو، یا قبرستان میں جا کر دعا مت مانگو، یا اس کا سویم آ جائے تو اس پر دعا مت مانگو، یا اس کا 40واں آئے تو وہاں پر دعا مت مانگو، بلکہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ تو اپنے کسی مرحوم کے لیے جب بھی کوئی شخص دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا اور اس میت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ انسان کو اگر محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں دنیا میں یہ ارشاد نہ فرماتے تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں جانے کے بعد پھر یہ سارا حال منکشف ہوتا کہ کیا کیا فضیلتیں اس دعا کرنے کی تھیں اور اپنے والدین کے لیے استغفار کرنے کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی مشکات میں اس حدیث کو نقل کیا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت جنت میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک عبد صالح کے درجے کو بلند فرمائے گا، یعنی جس مقام پر وہ تھا اس سے بڑا مقام اور مرتبہ اسے عطا فرما دے گا۔ وہ بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے مالک و مولا، مجھے یہ درجہ کس بنا پر عطا کیا گیا، مجھے یہ مقام کس وجہ سے دیا گیا، مجھے اس مرتبے اور مقام پر کس بنا پر لا کر کھڑا کیا گیا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ جواب دیا جائے گا بِاِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، تیرے بیٹے کا تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے تجھے یہ درجہ دیا گیا کہ تیرا بیٹا جو دنیا میں تیرے لیے استغفار کر رہا ہے، دنیا میں تیرے لیے مغفرت مانگ رہا ہے، تیرے لیے دعائیں کر رہا ہے، تو اب اس کی دعا کی وجہ سے تیرے درجے کو بلند کر دیا گیا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ہم جو بزرگان دین کے آراس مناتے ہیں، بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم اپنے مرحوموں کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہو، سویم 10واں 40واں برسی اس کا اہتمام کرتے ہو، ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ ہم ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، ان سے اگر گناہ ہوا تھا وہ ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو پھر وہ اولیاء کرام کہ جنہیں تم یہ کہتے ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے معصوم ہیں اور محفوظ ہیں، یعنی انبیاء کرام معصوم ہیں اور اولیاء کرام محفوظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان چیز سے گناہوں سے دور رکھا ہوا ہے، پھر ان کے لیے دعا مانگنا، ان کے لیے بخشش و مغفرت کے بارے میں اس طرح سے عرض کرنا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟
تو اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ جب کسی اللہ کے نیک بندے کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے، جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دعا کی برکت کی وجہ سے اپنے اس نیک بندے کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی گناہگار میت ہوتی ہے تو دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور جو اللہ کا محبوب بندہ ہے جس کے ذمہ گناہ نہیں تو اللہ اس کے درجوں کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور ہمیں یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ جب ہم اللہ کے محبوبوں کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی برکت کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ فائدے سے کوئی بھی انسان کا عمل خالی نہیں ہے۔ جب بھی وہ اپنے کسی محسن کے لیے، کسی ایسے شخص کے لیے کہ جس نے اس پر احسان کیا، اس کے لیے بھی دعا کرے۔ اب والدین کا تو تذکرہ ان احادیث میں کیا گیا، لیکن وہ لوگ کہ جن کے ساتھ اسلام کے ناطے کا ہمارا تعلق ہے، کہ وہ مسلمان ہیں، اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا، تو اس کے لیے بھی حدیث مبارکہ میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، مشکات ہی میں حدیث موجود ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، اسے قبر میں رکھا جاتا ہے، تو قبر میں اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کسی ڈوبنے والے شخص کی۔ اب یہ شخص کہ جسے قبر میں رکھا گیا، اس کی حالت وہاں پر ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص پانی کے اندر ڈوب رہا ہے، اور وہ اپنے بچاؤ کی تدابیریں کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی اس ڈوبنے سے بچا لے۔ اب وہ میت جسے قبر میں رکھا گیا، وہ ڈوبنے سے بچنے کی تدابیر کو بھی جانتی ہے کہ میرا یہاں سے بچنا کس بنا پر ہوگا، میں کیسے اس آفت اور مصیبت سے بچ سکتا ہوں، قبر میں میرے ساتھ جو معاملات ہیں، کون سی چیز ہے جو مجھے بچا سکتی ہے۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی دعا ہے جس کا وہ انتظار کرتا ہے۔ وہ میت قبر میں جس چیز کا انتظار کرتی ہے وہ دعا کرنا ہے، اور فرمایا کہ وہ کس کی دعا کا انتظار کرتی ہے؟ اپنے باپ کی دعا کا انتظار کرتی ہے، اپنی ماں کی دعا کا انتظار کرتی ہے، اپنے بھائی کی دعا کا انتظار کرتی ہے، اپنے دوست کی دعا کا انتظار کرتی ہے کہ کوئی مجھے دعا پہنچائے اور اس کی دعا کی برکت کی وجہ سے میں جس مصیبت میں پھنسا ہوں اس مصیبت سے بچ جاؤں۔ یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص نصیب ہے، اس کے لیے تو قبر میں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ ہاں کوئی گناہگار ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ اگر کسی مصیبت میں پھنس گیا مرنے کے بعد، تو اب وہ میت یہ انتظار کرتی ہے کہ مجھے جو ہے کوئی دعا پہنچائے۔ اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی دنیا میں رہتے ہوئے اس کے لیے دعا کرتا ہے، وہ تو انتظار کر رہا ہے، وہ تو ہمیں یاد کر رہا ہے کہ ہم اسے دعا پہنچائیں، لیکن انسان یہاں پر اپنے میت کو بھول جاتا ہے، یہاں آ کر اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتا۔ اگر اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتا ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا کر دیتا ہے، حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب یہ دعا اسے پہنچتی ہے اور اس دعا کی برکت کی وجہ سے وہ جس تکلیف میں مبتلا تھا، اس تکلیف سے جو چھٹکارا اسے ملتا ہے، جو اس سے باہر نکلتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دعا کا پہنچنا اسے اتنا عزیز ہے کہ دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے، ان تمام سے بڑھ کر اسے یہ عزیز ہے کہ کوئی اس کا عزیز اسے دعا پہنچا دے، کوئی اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دے، یہ اسے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ اور فرمایا کہ تمہارا ان کے لیے دعا کرنا، یعنی میت کے لیے تمہارا زندوں کا دعا کرنا، یہ ان کے حق میں ایسا جیسا پہاڑوں کے برابر انہیں نیکیاں عطا کر دینا ہے۔ تو پہاڑوں کی مثل اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم دنیا میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہو، جب کوئی تمہارا دوست، تمہارا کوئی عزیز انتقال کر جاتا ہے، وہ بھی اس چیز سے خالی نہیں کہ تم اسے تحفہ دو، بلکہ اسے بھی تم تحفہ دے سکتے ہو۔ فرمایا کہ اس کا تحفہ کیا ہے؟ اسے مرنے کے بعد اپنی دعاؤں میں یاد رکھو، یہ تمہارا اس کے پاس تحفے کو پہنچا دینا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ میت منتظر ہوتی ہے کہ کوئی اس کے ایصال ثواب کا اہتمام کرے، کوئی اسے اپنی دعاؤں میں یاد کرے، تاکہ یہ فائدہ اسے پہنچے کہ وہ اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے، اور اگر وہ راحت میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی راحتوں میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جو میں نے ابتدا میں پڑھی، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ فرمایا کہ ہاں
تم اپنی والدہ کے لیے جو کچھ بھی صدقہ و خیرات کرو گے تو اسے اس کا اجر و ثواب پہنچے گا، اجر و ثواب ملے گا۔ اس مضمون کی کئی احادیث بخاری شریف میں موجود ہیں کہ جب محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا گیا، کسی نے کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہوا، کسی نے کہا کہ میری بہن کا انتقال ہوا، کسی اپنے والد کا آ کر کہا، اور پھر اس کے بعد جن چیزوں کا ذکر کیا، ایک حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری بہن کا انتقال ہوا، اس نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی، اب اس کا انتقال ہو گیا، اگر میں اس کی طرف سے حج ادا کر دوں تو کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ یعنی حج اس پر فرض نہیں تھا، اس نے نظر مان کر اپنے اوپر لازم کر لیا تھا، اب اس کا انتقال ہو گیا، وہ حج نہ کر سکی، تو میں اس کی طرف سے کیا حج ادا کر دوں؟ اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جواب دینے کا اسلوب الگ الگ ہوا کرتا تھا۔ کبھی تو صاف جواب ارشاد فرما دیتے، کبھی اسی سائل پر سوال کر دیتے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کس طرح سے مسائل کے حل کو سمجھا جاتا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح کے بھی جوابات ارشاد فرمائے کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے جو صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین، ان کے جانے کے بعد جو وقت آئے گا تو اس میں اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ کس طرح سے قیاس کرے گا جو مجتہدین کرام نے کیا۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے ذرا یہ بتاؤ، جب یہ پوچھا کہ کیا میں اپنی بہن کی طرف سے حج ادا کروں تو حج ادا ہو جائے گا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری بہن پر کسی کا کوئی قرض ہوتا، تم اس قرض کو ادا کرتے تو وہ ادا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یعنی اس کا جواب دینے کی بجائے اسی کو سوال آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب تم مجھے یہ بتا دو کہ اگر تم اپنی بہن کا قرض ادا کر دیتے تو وہ قرضہ ادا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اس شخص نے کہا کہ یہ بات تو عقل میں آنے والی ہے کہ اگر میری بہن پر کسی کا قرض ہوتا، وہ مر جاتی، میں اس کی طرف سے ادا کرتا تو ادا ہو جاتا، جو قرض والا تو اس کو اس کا قرض مل جاتا، اس کے وہ بھی اس ذمے سے بری ہو جاتی۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے قرض کو ادا کیا جائے۔ یعنی اس میں جواب ارشاد فرما دیا کہ ہاں اگر تم اپنی بہن کی طرف سے حج کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے حج کو قبول فرما لے گا، اس کا حج ہو جائے گا، طواف تم کرو گے، سعی تم کرو گے، وقوف عرفات تم کرو گے، عبادات ساری تم نے کرنی ہے، لیکن حج تمہاری بہن کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان اپنی عبادات کا اجر و ثواب جو ہے یہ اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو ایصال کر سکتا ہے، ان کو اس کا ثواب پہنچ سکتا ہے۔ ہاں یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ جو خالص بدنی عبادت ہے اس میں نیابت جاری نہیں ہو سکتی کہ کوئی شخص اگر لینڈ لارڈ ہے، کوئی مالدار ہے، تو وہ یہ کہے کہ میں کسی مزدور کو رکھ لیتا ہوں وہ میری طرف سے ساری نمازیں پڑھتا رہے، تو اس کی طرف سے نمازیں ادا نہیں ہوں گی۔ جو خالص بدنی عبادت ہے اس میں نیابت جاری نہیں ہو سکتی۔ ہاں جو مالی عبادات ہیں، جو مالی اور من وجہ مالی ہے، من وجہ بدنی ہے، جیسا کہ حج ہے کہ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، بدن بھی مشقت اٹھاتا ہے، اسی طرح جو مالی عبادات ہیں، صدقہ و خیرات ہیں، زکوٰۃ ہے، اس میں نیابت جاری ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص دوسرا اس کی اجازت سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ لیکن جو نماز ہے یا روزہ ہے، جو خالص بدنی عبادات ہیں، وہ جس کے اوپر فرض ہیں اسی کے ادا کرنے سے ادا ہوں گے۔ تو اب ان احادیث مبارکہ کا یہ مفہوم یہ سامنے آیا کہ اگر کسی اپنی میت کے لیے، مرحوم کے لیے کوئی شخص ایصال ثواب کرے، صدقے کے طور پر یا اپنے مالی طور پر نہیں، بلکہ وہ عبادات کے جن میں ان چیزوں کو وہ صدقہ و خیرات کر کے اس کو ایصال ثواب پہنچا سکتا ہے، تو اب ان کا ثواب جو ہے وہ مرحوم کو یا مرحومہ کو پہنچا سکتا ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ انسان فرض نماز اپنی ادا کرے اور نماز ادا کرنے کے بعد جو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس نماز پر دیا ہے وہ ثواب یہ کسی بھی مرحوم کو پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ کہ ثواب کسی بھی طرح سے دوسرے کو ایصال کیا جا سکتا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جو فاتح مصر کہلاتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عقیدہ ہمیں دیا، جو نظریہ ہمیں دیا، یہ کوئی آج کا عقیدہ یا نظریہ نہیں اپنے مرحوموں کو ایصال ثواب کرنا، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ہمیں ملا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ مرقات شریف میں فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ کہ جس میں لوگ جمع ہو کر اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ ہر شہر، ہر گاؤں، ہر دیہات میں ہوتا چلا آ رہا ہے، اور یہ آج کا نہیں، یہ برسوں پہلے کا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
امام طاؤس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمارا کوئی عزیز انتقال کر جاتا، جو کہ تابعین میں سے ہیں، تو کوئی عزیز انتقال کر جاتا تو ہم 7 دن تک اس کی قبر پر اصالہ ثواب کرتے رہتے۔ تو اب گویا کہ یہ تابعین، تبا تابعین کے وقت سے یہ سارا معاملہ، صحابہ کرام کے وقت سے یہ سارا معاملہ چلا رہا ہے۔ یہ آج کا کوئی عقیدہ یا نظریہ نہیں کہ اگر کوئی سویم کر لے گا، 10واں 40واں یا عرس منا لے گا تو اس پر ناجائز کے فتوے لگائے جائیں یا اسے شرک و بدعت قرار دیا جائے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ اور نظریہ جو انہوں نے ہمیں دیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان یہ ایمان کا معیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مومن کے ایمان کا معیار قرار دیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، لوگوں سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، اور کیسا ایمان؟ کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے۔ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ناس سے مراد صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات ہے۔ جیسا ایمان صحابہ کرام کا تھا ویسا ایمان رب کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور صحابہ کرام کا ایمان کیا تھا؟ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں، حاضر و ناظر کے بارے میں، حضور نبی کریم علیہ السلام دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی جو خبریں دیتے ہیں اس کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے احوال بتانے کے بارے میں بے شمار احادیث، خود بخاری میں احادیثیں بھری پڑی ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں ہمیں بتائیں، اور یہی عقیدہ صحابہ کرام کا تھا کہ رب کی عطا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ سب کچھ عطا فرما دیا ہے۔ تو اب عقیدہ ایصال ثواب یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور سے چلا رہا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو اور جو ان کے چاہنے والے تھے، قریب جو تھے، انہیں بلایا، اور بلانے کے بعد انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے ساتھیو، اب میری بات غور سے سنو، جب میرا انتقال ہو جائے، مسلم شریف میں اس روایت کو نقل کیا، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے دفن کرنے کے بعد میری قبر پر مٹی جو ہے وہ آرام سے ڈالنا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلم شریف میں اس روایت کو نقل کیا کہ میری قبر پر مٹی آہستہ ڈالنا، کہ زور سے ڈالنے سے مجھے تکلیف ہوگی۔ اب یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے حواس جو ہیں ان کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے، کہ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ارشاد، بخاری ہی میں حدیث موجود ہے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھنے کے بعد وہاں سے لوگ پلٹتے ہیں تو وہ میت ان کے جوتوں کی آواز بھی سن لیتی ہے۔ یعنی قبر کے اندر رکھنے کے بعد آپ دیکھیں اس کے بعد سلیبیں رکھ دی گئی، پھر مٹی ڈال دی گئی، اگر کوئی زندہ شخص اس طرح سے اندر رکھ دیا جائے تو شاید ہی وہ باہر کی آواز سن سکے، لیکن میت کے حواس کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اب وہ باہر سے جو لوگ چل رہے ہیں ان کے جوتوں کے چلنے کی آواز بھی سنتی ہے۔ تو اب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری قبر پر مٹی آہستہ سے ڈالنا۔ یہاں پر یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ اگر کوئی صحابی ما فوق العقل کوئی بات کہتے، یعنی یہ عقل میں آنے والی بات شاید انسان کے ذہن میں نہ آئے کہ جب قبر میں رکھ دیا گیا اس کے بعد سلیبی میں موجود مٹی بھلے آرام سے ڈالو یا زور سے ڈالو، میت کو کیا تکلیف ہوگی؟ اگر کوئی انسان کمرے کے اندر ہو تو چھت پر جتنا ہی وزن ڈالے جائے اسے کیا محسوس ہوتا ہے؟ تو اسی طرح جب اس کی چھت بنا دی گئی، اس کے اندر میت موجود ہے تو اسے کیا محسوس ہوگا؟ لیکن حضرت عمرو بن عاص جو فرما رہے ہیں تو اگر کوئی صحابی ما فوق العقل کوئی بات کرے تو اصول حدیث کا قانون ہے کہ اگر وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی کہے، جب بھی اس نے سرکار سے یہ بات سنی ہوئی ہوتی ہے، وہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے سننے کی وجہ سے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ حضرت عمرو بن عاص یہ کہہ رہے ہیں کہ میری قبر پر مٹی آہستہ سے ڈالنا، کہ زور سے ڈالنے میں مجھے تکلیف ہوگی۔ اور یہ ان احادیث کا نچوڑ ہے۔ ایک تو وہ حدیث ابھی جو میں نے عرض کی کہ میت جو ہے وہ باہر پہ چلنے والے کے جوتوں کی آواز بھی سن لیتی ہے، اور دوسری حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر زندہ آدمی کی کوئی ہڈی کو توڑتا ہے تو میت کی ہڈی کو توڑنے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنا زندہ کی ہڈی کو توڑنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ میری قبر پر مٹی آرام سے ڈالنا، اور جب مجھے دفنا چکو فرمایا کہ اقیموا حول القبر، پھر میری قبر کے گرد کھڑے ہو جانا، چھوڑ کر فوراً چلے نہیں جانا، پھر میری قبر کے گرد جمع ہو جانا۔ یہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، اور قبر کے گرد کھڑے ہونے کے بعد وہاں پر اللہ کا ذکر کرنا، ذکر و اذکار کرنا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ جب تم یہ کام کرو گے تو وہاں
قبر کے اندر کے جو معاملات ہیں، جو سوال و جوابات ہیں، وہ بھی مجھے یاد آ جائیں گے، اور تمہاری وہاں موجودگی کی وجہ سے نئی جگہ میں میرا دل بھی لگ جائے گا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس جگہ پر میرا دل بھی لگ جائے گا، اور جو سوالات کے جوابات ہیں وہ بھی میں آسانی سے دے دوں گا، تم وہاں پر اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، جو صحابی رسول ہیں، جو فاتح مصر ہیں، جنہیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی ہے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی جو ہے، جس نے میرا دیدار کر لیا، لا تمس النار، اسے آگ کبھی نہیں چھو سکتی، لا تمس النار من رآنی اور رآ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ تو ان صحابہ کرام کو کیا ضرورت تھی یہ ساری تلقینات کرنے کی؟ یہ جو تلقین کر رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد اس طرح سے قبر کے گرد جمع ہو جانا، وہاں ذکر کرنا، اس طرح سے کرنا تاکہ میرا دل لگ جائے اور یہ سارے معاملات ہو جائیں، انہیں تو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ ان کے مقام تو اتنے بلند ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ایک جو خیرات کرنا روئے زمین کی ساری کائنات کے اندر جو کچھ بھی لوگ خیرات کرتے ہیں اسے افضل قرار دیا گیا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ ان کی یہ ساری باتیں بیان کرنا ان کے اپنے لیے نہیں تھا، بلکہ ہم لوگوں کے لیے تھا کہ اے بعد میں آنے والوں، جب تم قبر میں جاؤ تو جانے سے پہلے کچھ اہتمام کر کے جانا، کچھ انتظام کر کے جانا، لوگوں کی اس بات کی ترغیب دلا کے جانا کہ جب تم قبر میں چلے جاؤ وہ تمہارے لیے ایصال ثواب کریں گے تو اللہ تمہاری بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ تو گویا کہ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ، ان کا نظریہ تھا، ان کی سوچ تھی کہ اگر کوئی یہ عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا، اسے اجر و ثواب عطا فرما دے گا، اس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ یہ تو صرف ایک آدمی کا دوسروں کے لیے استغفار کرنا، لوگ جو جماعت میں جمع ہو کر لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے کہ جب چند لوگ جمع ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ہاں سوئم میں 10ویں 40ویں برسی میں لوگ جمع ہوتے ہیں، جمع ہو کر میت کے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے لیے بخشش و مغفرت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو اب لوگ جب سارے جمع ہو کر دعا کرتے ہیں، حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں، یتلون الکتاب، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، ایصال ثواب میں سوئم 10ویں 40ویں میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن خوانی سب سے پہلے کی جاتی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب بدعات میں سے ہیں یا شرک ہے یا بدعت ہے، اب ان سے پوچھا جائے کہ ایصال ثواب میں میت کے سوئم 10ویں 40ویں میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن خوانی سب سے پہلے کی جاتی ہے، اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے فرشتوں کو بھیجتا ہے جو ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ یہ جماعت جو بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، جو قرآن کی تلاوت کرے، جو ذکر و اذکار کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں، انہیں گھیر لیتے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ اب یہ لوگ کہ جو جمع ہوئے ہیں ایصال ثواب کے لیے، جو اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ اس کے لیے دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں، تو وہ وقت خاص کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا فضل و کرم فرما رہا ہے، فرشتے ان کے گرد جمع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان پر اتر رہی ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اب جب یہ بندے ہاتھ اٹھا کر اپنے اس مرحوم کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اس بھائی کو تو بخش دے، ہمارے باپ کو تو بخش دے، ہماری ماں کی تو مغفرت فرما، ہمارے اس عزیز کی مغفرت فرما، تو یہ وقت کہ جب فرشتے بھی وہاں پر موجود ہیں، اللہ کی رحمتوں کا بھی نزول ہے، جب یہ بندے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما کر اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ تو اس میت کے لیے اہتمام اور انصرام کرنا اس کے لیے بہت زیادہ درجات کی بلندی، اس کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے مرحومین کے لیے اس طرح کا اہتمام کرے۔ یہاں پر یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں جو کچھ بھی کرتا رہوں، بس یہ کہ اپنے بعد والوں کو جو ہے وہ ہدایت کر جاؤں، انہیں نصیحت کر جاؤں کہ میرے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا، اور خود عمل سے بے نیاز ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ عمل انسان جب تک زندہ ہے خود کرے گا تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، کہ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص مرتے وقت اگر صدقہ و خیرات کرتا ہے تو وہ مرتے وقت مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ 1,00,000 روپیہ بھی صدقہ و خیرات کر دے، اب جب جسم سے جان نکل ہی رہی ہے اس وقت اپنا مال جو رب کی بارگاہ میں دے رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ اس کا اس وقت مال خرچ کرنا
اگر یہ زندگی میں تھوڑا سا مال بھی خرچ کرتا، یہ تھوڑا خرچ کرنا اس زیادہ کرنے سے بڑھ جاتا، اس لیے کہ یہ اس وقت خرچ کر رہا تھا جب اس کو امید تھی کہ میری زندگی بھی باقی ہے، اور مرتے وقت جو ظاہر سی بات ہے جان نکل رہی ہے اس وقت اگر وہ مال اپنا دے رہا ہے تو اس کا ثواب اتنا نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر انسان حیات کے ساتھ متصف ہے، زندہ ہے، تو اسے عمل کرنا ہی ہوگا، یہ عمل سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ حدیث مبارکہ میں جیسے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے، مشکات میں بے شمار احادیث موجود ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، دو فرشتے منکر نکیر آ جاتے ہیں، وہ آنے کے بعد اس میت کی روح جب لوٹائی جاتی ہے تو اسے بٹھا دیتے ہیں، اور بٹھانے کے بعد اس سے سوال کرتے ہیں۔ وہ سوال جواب آپ نے سنے ہوں گے، من ربک ما دینک، بات کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ تو یہ سوال اس میت سے کیے جاتے ہیں، اور جب میت ان سوالوں کا جواب دے دیتی ہے، کامیاب ہو جاتی ہے، تو اب اس کے بعد مسند امام احمد کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص اس قبر میں داخل ہوتا ہے، یہ میت اسے دیکھتی ہے، اس شخص کو ارشاد فرمایا کہ احسن الوجہ احسن الثیاب طیب الریح، ایسا شخص کے خوبصورت چہرے والا، خوبصورت کپڑوں والا، خوشبو کی لپٹیں اس سے نکل رہی ہیں، اور یہ میت جسے قبر میں رکھا گیا یہ اس شخص کو دیکھتی ہے، اور اب میت اس سے پوچھتی ہے کہ من انتا، تو کون ہے؟ یعنی وہ جگہ کہ جہاں اب کوئی شخص آ ہی نہیں سکتا، تو کہاں سے آ گیا؟ سوالات کے جوابات میں نے دے دیے، نبی کریم علیہ السلام کی پہچان کا معاملہ تھا، وہ بھی سارا ہو گیا، اب اس کے بعد تو کون ہے جو یہاں پر آیا کہ اس دیوار سے آگے تو کوئی شخص آ ہی نہیں سکتا؟ اب وہ آدمی کہ جس کے لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ احسن الثیاب احسن الوجہ طیب الریح، وہ اس میت سے یہ کہتا ہے کہ انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں جو تیرے پاس موجود ہوں، میں تیری نماز ہوں، میں تیرا روزہ ہوں، میں تیرا صدقہ و خیرات ہوں، میں تیرے وہ اعمال ہوں جو تو دنیا کے اندر رہ کے کیا کرتا تھا، میں نیک عمل ہوں جو تیرے پاس آج بھی موجود ہوں کہ جب سب چھوڑ کر تجھے چلے گئے تو میں تیرے پاس موجود ہوں، تو میں تیرا نیک عمل ہوں جو تیرے ساتھ رہنے کے لیے آیا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نیک عمل جو ہے جہاں سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں وہاں بھی مسلمان کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تو اب اپنے دوستوں کے لیے آپ وقت نکالتے ہیں تو اس دوست کے لیے وقت نکالیں کہ جو کبھی بھی ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے، اور وہ دوست نیک عمل ہے، وہ نمازیں ہیں، وہ روزے ہیں، وہ صدقہ و خیرات ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہے، وہ محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان جیسی محبت ہے۔ یہ اعمال اگر ایک مسلمان اپنا لے گا، یہ عمل صالح کرے گا، تو وہ مقام کے جہاں سب اعزاء و اقرباء، یہاں تک کہ وہ ماں باپ جو والدین کے دنیا کے اندر اس کی تکلیف پر پریشان ہو جاتے ہیں، وہ بھی جہاں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، یہ دوست وہاں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اور یہ عمل صالح ہے کہ جو اس مسلمان کو قبر میں بھی اس کا ساتھ دیتا۔ تو مسلمان عمل سے بے نیاز نہیں ہو سکتا کہ یہ کہے کہ میں اپنے بعد والوں کو جو ہے وہ تلقین کر جاؤں، ترغیب دلا دوں کہ میرے لیے صدقہ و خیرات کرتے رہنا، خود عمل سے بے نیاز ہو جائے، ایسا نہیں۔ ہاں جو دنیا سے چلا گیا اب ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، اور اس کی دونوں صورتیں میں نے عرض کر دی کہ اگر گناہ گار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگر نیکوکار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلندیاں عطا فرما دے گا۔ تو یہ ایصال ثواب کا عقیدہ نظریہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور سے چلا رہا ہے، تابعین تبع تابعین کے دور سے چلا رہا ہے، یہ آج کا عقیدہ نظریہ نہیں، اور یہ ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں، انہیں تحفہ تحائف بھیجتے رہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے رہیں۔ آج ہم ان کے لیے کریں گے، کل ہمارے لیے کوئی کرے گا، اور جب ہمیں ضرورت ہوگی تو ہمیں ان مسلمانوں کے ایصال ثواب کا فائدہ پہنچے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایصال ثواب کی برکتیں ہمیں عطا فرما دے گا۔ تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہاں تم اگر اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ و خیرات کرو گے، جو کچھ بھی صدقہ و خیرات کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب انہیں عطا فرمائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ مالی ہوں یا اس کی ایسی عبادات کہ جو مالی اور بدنی ہیں، یا اپنی ان بدنی عبادات کا ثواب، یہ ہر اس مسلمان کو بخش سکتا ہے جس کا حالت ایمان میں انتقال ہوا، اور اس کا فائدہ اس میت کو پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔